ایک بار سبحان اللہ اللہ اکبر چشمان علی شان اللہ نے محبوب نو جیسی دیکھا طاقت عطا فرمائیے، جیسی قوت عطا فرمائیے، جیسی رتبہ عطا فرمایا ہے، ایسی طاقت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، نہ کسی کو نصیب ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ توجہ فرمانا، حال بڑی اہم کرنے والا اللہ کر میرے کلمہ سمجھ آ جائے۔ کریم آقا دی آنکھاں دی شان ہے، مصطفیٰ کریم دی آنکھاں دی شان ہے، ان مبارک آنکھوں کو رات کی تاریکی میں ویسے دکھائی دیتا ہے جیسے دن کے اجالے میں دکھائی دیتا ہے۔ سمجھے کہ مصطفیٰ کریم دی آنکھاں دی شان ہے، جس طرح سونا رات کی تاریکی کے اندر دیکھتا ہے، میں دن کے اجالے جانے کے سونے کو نظر آنا سے اللہ اکبر مبارک پشت سرکار دی اپنی مبارک دوسری شان ہے کہ وہ مبارک آنکھیں پشت طرف موجود چیزوں کو آپ ایسے دیکھا کرتے تھے جیسے سامنے چیز کا ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ بات سمجھے، سرکار اپنے پشت مبارک طرف کی چیز ہوگی، سرکار کو ہمیں اسی طرح دیکھ لے جس طرح سامنے چیز ہوگی۔ تیسری سرکار دی اپنی عالم نشان چشمان علی شان دی چشمان علی شان دی شان تعریف کہ وہ آنکھیں رحمت عالم سے پوری کائنات کو یوں دیکھتی، وہ آنکھیں رحمت عالم کی آنکھیں رحمت الہی سے وہ ایسے پوری کائنات کو دیکھا کرتی تھی جس طرح انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ سمجھے گا اور توجہ دینا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، کریم آقا فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم آقا نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد ایک شخص نے پچھلیا صفوں کے اندر نماز صحیح نہ ادا کی لیکن اس نے روتے رو ادا نہ کی، خشوع کے نال نماز نہ پڑھی۔ جب کریم آقا ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے، سرکار نے سلام پھیرایا، کریم آقا نے فرمایا غلام کیا تم جانتے ہو ان ترون قبلتی ہا ہونا واللہ ما یخفی علی رجوعکم ولا خشوعکم وانی لا اراکم وراء ظاہری۔ کریم آقا نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ سامنے کی طرف ہوتا ہے اور مجھے تمہارا علم نہیں ہوتا؟ پھر کریم نے فرمایا صحابہ اللہ کی قسم میں تمہارا رکوع بھی جانتا ہوں، میں تمہارا خشوع بھی جانتا ہوں، میں تمہارا رکوع بھی جانتا ہوں، میں تمہارا خشوع بھی جانتا ہوں۔ نہ تمہارا رکوع مجھ پر مخفی ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ پر چھپا ہوا ہے۔ بلا شبہ کریم آقا نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي۔ میرے آقا نے فرمایا بلا شبہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے آگے سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ اے مصطفیٰ کریم نشان اس کی حدیث سماعت فرماؤ، سیدنا عبداللہ بن عباس اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کان یرا باللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار فی الضوء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ پاک رات کی تاریکی میں بھی ویسے دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھا کرتے۔ یعنی کہ رات چاند نہیں ہوا کرتا تھا اور چاند کی روشنی نہیں ہوتی تھی، اس وقت بھی سرکار اسی طرح دیکھا کرتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عنہما سے روایت ہے کہ پیارے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کف
انظر الى کف حاضر کریم نے فرمایا جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے اللہ نے فرمایا میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اور ذرا یہ چشمان معراج میرا موضوع ہے توحید کی سمجھایا ہے چشمان معراج چشمان عالی چشمان معراج چشمان علی شان مشاہدہ ویسے ہمیشہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال قوت والی چشمان علی شان انوکھے مشاہدات ہوتے سارے ایسے انوکھے مشاہدات کریم نے فرمائے ہیں لیکن مگر شب معراج والے رات اللہ نے ایسا کرم فرمایا وہ ایسا کرم فرمایا کہ 17 آسمانات اڑتے عرش و کرسی سے بھی اوپر وہ بھی تنہا نہ کوئی ہمراہ نہ کوئی ساتھی ذرا توجہ کریے گا کہ شب معراج جب کریمہ کا 17 آسمان پار چلے گئے عرش و کرسی کو پار چلے گئے نہ کوئی ساتھی ہمراہ نہ کوئی دیکھنے والا تنہا اور دو قدم پیچھے بچنے والے اٹھتے ہوئے سارے معاملات کہ جو شب معراج ہے کریمہ کا 17 آسمانات اڑتے ہیں عرش و کرسی کو اڑتے ہیں نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی گل کرنے والا نہ کوئی ساتھی دو چیزیں بچ دیا نے دو چیزیں بچ دیا نے تے ہویا کی معاملات ہوئے ایڑیاں گلاں ہویاں تے کی بنیا دو سوچ نے یا تے پھر کھان والا جانتا ہے یا پھر دیکھن والا جانتا ہے یا پھر دیکھنے والا جانتا ہے یا پھر دکھانے والا جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے یا سری اعلی حضرت رحمت نے فرمایا سری اعلی حضرت نے فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے چلین و چلا تمہارے لیے مل کے پڑھ لو زمین و زمان تمہارے لیے چلین و چلا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدل ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نہ روح علی نہ عرش پری نہ لوح نبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رب سے کھلی خبر ہی نہیں جو رب سے کھلی اصل کی نہا تمہارے لیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان فرمائے اللہ اکبر توجہ فرمایا کہ رب کریم نے معراج کا فرمایا قرآن مجید نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
دنیا کے اندر کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ رب کا جلوہ دیکھے اگر کرے اللہ رب العالمین اپنا جلوہ دنیا پہ ڈال دے خدا کی قسم یہ دنیا چل کر رات ہو جائے لیکن صرف شان مصطفیٰ کریم کی ہے یہ شان آمنہ کے لال کی ہے یہ شان محبوب رب ذوالجلال کی ہے جس نے اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ جلوہ خدا دیکھا جلوہ کائنات کے مالک کو دیکھا اللہ رب العالمین کو دیکھا اور اس شان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے جلوے کو میرے کریم آقا نے دیکھا کہ جلوہ دکھانے والی ذات خود تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ سونیا جب میں محبوب نے مجھے دیکھایا یہ آنکھ نہ حد سے پھری ہے یہ آنکھ نہ پھری ہے یہ آنکھ نہ پھری ہے یہ حد سے بڑی ہے یہ آنکھ نہ پھری ہے حد سے بڑی ہے کما زاغ البصر وما طغى مطلب ہے اللہ کریم فرماتا ہے یہ آنکھ نہ پھری ہے نہ حد سے بڑی ہے تو گل سمجھ نہیں آ رہی میرا دل سے کسی گل سمجھ آنے گل ختم ہو جاتی میں اگلی گل تھوڑے سامنے بیان کر دیتا لیکن تو گل سمجھ نہیں آئی کسی حیران بیٹھے ہو میں جملہ بار بار بول رہا ہوں لیکن تسی سمجھ نہیں پا رہے اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى کہ آنکھ کسی طرف پھری نہیں ہے آنکھ کسی طرف پھری نہیں ہے یہ حد سے بڑی ہے بات بات سمجھ نہیں آئی میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں گرامی کبھی احباب اللہ کو مدینے دا مسافر بناوے ذرا توجہ دے نال گل سنیا جے موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ دے اندر کرتے نے مولا 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 اپنا جلوہ دکھا اپنا جلوہ دکھا ہر باری آواز آتی اندر آنی موسیٰ موسیٰ تو مینوں نہیں دیکھ سکتا ہے موسیٰ تو مینوں نہیں دیکھ سکتا ہے کہ موسیٰ کریم نے بار بار عرض کی تھی اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میں کوئی تے اپنا جلوہ پا دینا اگر تو جلوہ دیکھ بے مانگ رہا سیامت بہار رہا سیامت یہ کیڑی گانے موسیٰ سا گھوٹے نام آیا کہ جلوہ دکھا دیا العلماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حسن کا اپنے نور کا سوئی سے نکے کا کروڑ حصہ وہ ہٹ پایا گواہ قرآن موجود ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تاکہ جو 40 لوگ گئے تو سارے باقی موسیٰ علیہ السلام سے رات موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزہ بے ہوش ہو گئے ذرا توجہ کرے آجے اگر موسیٰ علیہ السلام کوئی طور میں کروڑ ہوئی تے نکے کا کروڑواں حصہ داشت نہیں کر سکے اور اتنا مصطفیٰ کریم نشان میں کہ اللہ فرماتا ہے محبوب نے اپنے سر دیا اکھاں تے نال میں بیٹھے آئے اکھ چھپکنا تے دور نکل لے اکھ نہ پھرنا تے دور نکل لے اکھ نہ چھپکنا بنا میرا چھپکنا تے دور نکل لے محبوب تے اکھ چھپکی بھی نہیں اللہ اکبر لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی بند پہلا مصطفیٰ جا
پڑھو سرگاہ عنایت پہلا سلام و سلام معراج شریف پر آخری خیالات و بددیانت کے بارے کریمات نے بڑی تحقیق فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اور اپنے گفتار سے ایسی تربیت فرمائی کہ ابتدائی اسلام کے اندر مسلمان ایسے دیانتدار تھے، حضور کے غلام ایسے دیانتدار تھے کہ جن کی باتیں سان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور بعد میں چشمان علی شان کے مشاہدات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پھر وہ وقت ایسا آئے گا کہ امت میں ایسے بددیانت پیدا ہوں گے اور ایسی خیانتیں کریں گے کہ اللہ کی پناہ ایسی بددیانتی اور ایسی خیانتیں کریں گے. آج حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین علیحدہ ہے سیاست علیحدہ ہے. بات سمجھے؟ دین علیحدہ سیاست علیحدہ ہے کہ دین صرف کلمہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور سیاست صرف جھوٹ بولنا ہے، چال بازی کرنا ہے، عوام کو دھوکہ دینا ہے اور اپنے مکان بنانے اور اپنے کاروبار چمکانے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہر سال وعدہ کرتے ہیں اللہ ہوگا. یہ میرا مفہوم نہیں ہے، تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں مثال دے کے بعد آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب سرکار معراج شریف لے گئے نا تو حضور علیہ السلام نے شخص کو دیکھا لکڑیوں کا گٹھا جمع کر رہا تھا. لکڑیوں کا اب گٹھا اتنا بھر گیا ہے کہ وہ گٹھا اٹھا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی لکڑیاں اٹھا جا رہا ہے. بات سمجھے؟ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے. حدیث مبارکہ امام بہقی نے برائے مبارک کے درمیان فرمائی ہے. ذمہ دار حدیث مبارکہ معراج سرکار نے دیکھا لکڑیاں اتنا گٹھا اس میں بھرا ہے کہ جگہ مکمل ہو چکی ہے لیکن اٹھا بھی نہیں سکتا، لکڑیاں اٹھائی جا رہا ہے. جبرائیل نے عرض کیا حضور کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا رجل من امتک علیہ امانہ یستطیع اداءھا و یزید علیہا. سرکار کے بارگاہ میں جبرائیل عرض کرتے حضور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو پہلی امانتیں واپس نہیں کر پاتا. پہلی امانتیں جو نہیں ہیں وہ واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آج یہ کہ وہ یزید علیہا اور چاہتا ہے کہ مجھے اور مل جائے. سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ آپ اس حدیث مبارکہ سے اس حدیث مبارکہ کے آئینے میں اسی حدیث مبارکہ کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. ہم کلمہ پڑھ کے کر کیا رہے ہیں کلمے کے ساتھ یا قرآن پڑھ کے کر کیا رہے ہیں قرآن کے ساتھ. اللہ اکبر. حقیقت ہے کس کی بات کے بعد کسی نہ کرے. اگر عہدیدار ہیں کسی کے پاس کوئی ہوتا ہے وہ اپنی موجودہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا لیکن دن رات چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو جائے. بولو دن رات چاہتا ہے عہدہ مل جائے اور اگلا بات جائے. اللہ اکبر. اسی طرح لوگ تاجر حضرات جو ہیں وہ حالیہ تجارت جو ہے وہ سود کے اعتبار سے کرتے ہیں، تجارت سودی اعتبار سے کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ مال اور زیادہ بڑھ جائے. اسی طرح رشتہ دار جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ سیدھا ہو جائے، ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ بڑھ جائے. رشتہ دار جانے نہ جانے بول کے وزیر اعظم نے ضرور جانے. صحیح کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی رشتہ دار جانے نہ جانے لیکن تھانے کا ایسا مجھے ضرور جانے. یہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ کوئی جانے نہ جانے. تھانے کے اندر پولیس والا مجھے ضرور جانے. ہر بندے کی یہ چاہت ہے لیکن حقیقت یہی ہے آج ہمارے
لیکن آپ پھر کہتے ہیں ایک مرتبہ حکومت دے دیں پھر دوبارہ آپ کو دے دیں گے. مال سوچنے کی بات ہے. ایسے شاید میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا لیکن ذمہ داری ہے آپ کو بات ختم سمجھاؤ. اس لیے جو ووٹ ہے یہ ووٹ یہ امانت ہے, یہ قوم کے لیے امانت ہے, دین کی امانت ہے. اس کو ذاتی مفادات کے لیے یا پھر سیاسی مفادات کے لیے اس کا استعمال ہر کس نہ کرے جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں. کیونکہ پہلے اپنے مفادات کے لیے یا سیاسی مفادات کے لیے ہم نے ووٹ استعمال کیا ہے. آپ کے سامنے ملک کا حال موجود ہے, آپ اس طرح دیکھ رہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا قسم مل کر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. یہ ووٹ کا غلط استعمال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ووٹ کا غلط استعمال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ووٹ کا غلط استعمال ملک کے ساتھ جو خیانت ہے, اللہ اس کے رسول کے حکم کی کلی خلاف ورزی, شرعی خلاف ورزی ہے. سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے, سرکار کے بعد آپ ارشاد حاضر ہوا, عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ کریم نے اس کا جواب دیا. سرکار جاری فرماتے رہے. تھوڑی دیر بعد سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے مجھ سے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ وہ حاضر کے حضور میں حاضر ہوں. کریم آقا نے فرمایا تو یہ اپنے امانت منتظر الساعہ, جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے گا پھر قیامت کا انتظار کرنا. اس نے پوچھا حضور امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا اذا وسط الامر الى غیر اہلہ منتظر الساعہ. کریم آقا نے فرمایا جب نااہلوں کو منصب دیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. قیامت کا انتظار کرنا. صرف مقصد یہ کہ 6 دن کے بعد انتخابات ہیں, اچھے بندے کا انتخاب کرنا ہے, ستھرے بندے کا انتخاب کرنا ہے, ایسے بندے کو دیکھنا ہے جو ملک کا بھی وفادار ہو, دین کے ساتھ بھی محبت کرنے والا. سمجھ آئی بات؟ آگے آپ کو اچھا لگے جو آپ کا دل ہو, ہمارا حق آپ تک کی بات کرنا. اگر یہ نہ کریں تو جو دیوار کے ساتھ زیادتی ہوگی اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. کل میدان کے لگنا ہے کسی پہلے میرے کے بان بات پڑھنا سی ساڑھے تک مولوی کے ساتھ کرنا سی. پھر مولوی تک بان ہونا کتنے پاڑے آئے کیڑے پاسے جاؤں گا. اس واسطے اپنے ہمارے اندر کی بنے گا ساڑھے رات پاڑے سوال اپنے دو نہ دو تو ساڑھے کے بعد ضرور پکڑ لینے. سارے مولوی صاحب ایک آج مولوی صاحب دستے مجال سی کسی نہ کرتے. مولوی صاحب نے بات ہے کہا کہ تھک جاتے مجال کیا پڑھتے ہو. حال ہے کہ دو فرض جمعے کے پڑھتے دور جاتے. حقیقت یہ ہے نا کہ آپ دو فرض جمعے کے پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ پورا ہفتہ بعد دو فرض پڑھ کے جمعہ ادا کر لیتے ہیں. آپ نے لوگ کی شریعت بنا رکھی ہے, یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. بہرحال اچھے اعمال کرنے کی کوشش کیا کریں, ستھرے اعمال کرنے کی کوشش کیا کریں, مثبت سوچا کریں, مثبت سوچ کی طرف قدم اٹھایا کریں. مثبت سوچ ایک ایسی سوچ ہے جو خود بھی بندے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے, دوسروں کی زندگی کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے.